جی تو پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے ایک اہم مسئلے کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں، تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ خواتین کی نماز کی مکمل تشریح، یعنی خواتین کی نماز کا مکمل طریقہ۔ سوال: خواتین کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں، خاص طور سے سجدے کی حالت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے اور اس کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے پورا نماز پڑھنے کا طریقہ خواتین کا سمجھایا ہے، اور مردوں اور عورتوں کی نماز میں آپ نے فرق بھی واضح کیا ہے۔ آپ سماعت فرمائیے، عورتوں کی نماز بھی مردوں ہی کی طرح ہے، البتہ چند امور میں ان کی نسوانیت اور سطر کے پیش نظر ان کے لیے مردوں سے الگ حکم ہے۔ ذیل میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کے عنوانات سے ان کے مخصوص مسائل کا ذکر کرتا ہوں۔ قیام: نمبر 1، عورتوں کو قیام میں دونوں پاؤں ملے ہوئے رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا فارمولہ کہ دونوں پاؤں کو ملا کے رکھنا ہے، یعنی ان میں فاصلہ نہ رکھیں۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں بھی ٹخنے ملائے رکھیں۔ رکوع میں جب جائیں تو دونوں پاؤں کے ٹخنے ملے ہوئے ہوں، سجدے میں جب ہوں تو دونوں پاؤں کے ٹخنے ملے ہوئے ہوں، جبکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ قیام میں ان کے قدموں کے درمیان 4-5 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہو گیا۔ خواتین قیام میں، رکوع میں، سجدے میں پاؤں کو ملا کے رکھیں گی، جبکہ مرد حضرات نے بیچ میں فاصلہ رکھنا ہے 4-5 انگلیوں کا۔ یہ ایک فرق ہو گیا۔ نمبر 2، عورتوں کا خواہ سردی وغیرہ کا عذر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں چادر یا دوپٹہ وغیرہ کے اندر ہی سے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، خواتین جب تکبیر تحریمہ کہے گی تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی چنی سے، اپنی چادر سے باہر نہ نکالے، خواہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، بلکہ چادر کے اندر سے ہی اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں، باہر نہیں نکالنے چاہیے۔ یہ حکم ہے کہ اگر انہوں نے چادر اوڑھ رکھی ہو تو تکبیر تحریمہ کے وقت چادر سے باہر ہاتھ نکال کر ہاتھ اٹھائیں۔ نمبر 3، عورتوں کو صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ عورتیں جب تکبیر تحریمہ کہیں تو صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، جبکہ مردوں کو اتنے اٹھانے چاہیے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، بلکہ کانوں کی لو تک چلے جائیں۔ مردوں کو اوپر تک اٹھانے کا حکم ہے، خواتین صرف کندھوں تک اٹھائیں گی۔ نمبر 4، عورتوں کو تکبیر تحریمہ کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سینے پر ہاتھ باندھیں گی، جبکہ مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نمبر 5، عورتیں ہاتھ باندھتے وقت صرف اپنی داہنی ہتھیلی بائیں کی پشت پر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ہلکا بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ چاہیے، جبکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو گٹے سے پکڑ لیں اور درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر سیدھی رکھیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ یہ جو 5ویں نمبر کا فرق ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جب خواتین قیام میں ہاتھ جب باندھیں گی نا، تو بس اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ کے اوپر رکھ لینا ہے، کچھ پکڑنا، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، جبکہ مردوں کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ہلکا بنا کر ہاتھوں کو وہاں پہ پکڑ لیتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، رکوع میں عورتوں کو زیادہ جھکنا نہیں چاہیے، بلکہ صرف اس قدر جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ صحیح ہے، عورتوں کو زیادہ نہیں جھکنا رکوع میں، صرف اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک لے کے جانا ہے، اپنی کمر کو بہت زیادہ نیچے کی طرف نہیں کرنا، جبکہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اس قدر جھکیں کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے اور سر اور سرین برابر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مردوں کو حکم ہے کہ بہت زیادہ جھکنا ہے کہ ان کا سر اور ان کی سرین یعنی پچھلا حصہ بالکل برابر ہو جائے۔ نمبر 2، عورتوں کو رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کیے بغیر بلکہ ملا کر رکھنی چاہیے۔ جب عورتیں رکوع میں جائیں گی تو جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو انہوں نے کھولنا نہیں ہے، کشادہ نہیں کرنا، بلکہ بند ہی رکھنا ہے، جبکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھیں۔ مرد رکوع میں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھیں، خواتین اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے گھٹنوں کے اوپر بند رکھیں گی۔ نمبر 3، عورتیں رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں مگر زیادہ زور نہ دیں۔ رکوع میں جب عورتوں نے جانا ہے، ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں تو صرف رکھنے ہیں، زیادہ زور اپنے بازوؤں کا، اپنے جسم کا نہیں دینا، جبکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ہاتھوں کا گھٹنوں پر خوب زور دے کر رکوع کریں۔ نمبر 4، رکوع میں عورتیں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ لیں مگر گھٹنے کو پکڑے نہیں۔ ٹھیک ہے،
گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنا ہے رکوع میں، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، جبکہ مردوں کو حکم ہے کہ انگلیوں سے گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لیں، گرپ کر لیں، پکڑ لیں۔ خواتین نے پکڑنا نہیں ہے گھٹنوں کو، صرف ہاتھ رکھنے ہیں، مردوں نے پکڑ لینا ہے۔ نمبر 5، رکوع میں عورتوں کو اپنی کوہنیاں اپنے پہلوں سے ملی ہوئی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب رکوع میں جائیں گی نا عورتیں تو انہوں نے اپنی کوہنیوں کو اپنے بازوؤں کو پھیلا نہیں دینا، بلکہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ ان کو چپکا لینا ہے، یعنی سمٹی ہوئی ہونی چاہیے، جبکہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ کوہنیوں کو پہلوں سے الگ رکھیں، ٹھیک ہے۔ سجدہ۔ نمبر 1، سجدے میں عورتوں کو کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عورتیں جب سجدے میں جائیں گی تو انہیں اپنے کوہنیوں کو زمین کے اوپر بچھا لینا ہے، جبکہ مردوں کو کوہنیاں زمین پر بچھانا مکروہ ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھنا ہے، جبکہ خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ کوہنیوں کو زمین کے اوپر بچھا دیں گی۔ نمبر 2، عورتوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل پر کھڑے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دونوں پیر داہنی طرف نکال کر کولہوں پر بیٹھیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں، سرین اٹھائے ہوئے نہ رکھیں، جبکہ مردوں کو چاہیے کہ سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھیں اور سرین پاؤں سے اٹھائے رکھیں۔ نمبر 3، سجدے میں عورتوں کا پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہونا چاہیے اور بازو پہلوں سے ملے ہونے چاہیے، غرض ہے کہ خوب سمٹ کر سجدہ کریں، جبکہ مردوں کا پیٹ رانوں سے اور بازو پہلوں سے الگ رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے قعدہ، یعنی اتحیات وغیرہ میں بیٹھنا۔ نمبر 1، اتحیات میں بیٹھتے وقت مردوں کے برخلاف عورتوں کو دونوں پیر داہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا چاہیے، یعنی سرین زمین پر رکھیں، پیر پر نہ رکھیں، جبکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ قعدہ میں اپنا داہنا پاؤں کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرق بھی واضح ہو گیا۔ نمبر 2، عورتیں قعدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں، جبکہ مردوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، نہ کھلی رکھیں نہ ملائی رکھیں۔ تو عزیز دوستو بھائیو، یہ بہت ہی خوبصورت حضرت مفتی صاحب نے تشریح کی ہے، جس سے مردوں اور عورتوں کے نماز پڑھنے کا فرق بالکل ہی واضح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔